بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ چھوٹے بھائی کی وفات کے صدمے کی وجہ سے آپ کو تمام اہم اپڈیٹس سے آگاہ نہ رکھ سکا۔ رب کے حضور ہاتھ بلند کر کے میرے بھائی کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ اس کے بعد آج کی ویڈیو نہایت اہم ہے۔ آج کے ویڈیو میں تمام اہم اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اس کے بعد آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ تعلیمی میدان میں کیا کچھ رونما ہو رہا ہے۔ پبلک پرائیویٹ اسکول ری آرگنائزیشن پروگرام یعنی گورنمنٹ اسکولز کی نجکاری کا پروگرام کے حوالے سے اپڈیٹ کچھ یوں ہے کہ اس پروگرام کے خلاف پنجاب کے مختلف اضلاع کی عدالتوں میں کیس زیر سماعت ہیں، مگر اس پر ابھی سٹے نہیں مل سکا۔ ان سرکاری اسکولز کے لیے جن لوگوں نے اپلائی کیا ان کو بتاتا چلوں کہ اس پر حسب شیڈول کام جاری ہے۔ مختلف ذرائع سے ملنے والی خبروں کے مطابق پی ایس آر پی اسکولز کی میرٹ لسٹیں تیار ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اسکولز کے اثاثہ جات کی فہرستیں بھی تیار کی جا رہی ہیں۔ مانیٹرز اثاثہ جات کی چھان بین کر رہے ہیں۔ درخواست گزار کا میرٹ بنایا جا رہا ہے۔ جولائی کے پہلے ہفتے میں منتخب افراد کے انٹرویوز کیے جانے کا امکان ہے۔ جولائی کے آخر میں معاہدے کر کے اسکول ہینڈ اوور کر دیے جائیں گے اور ایک اندازے کے مطابق اگست کے شروع سے باقاعدہ اسکولز منتخب افراد کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اگست میں ہی سیکنڈ فیز شروع ہوگا۔ پہلے فیز میں 5,863 پرائمری اسکولز جبکہ دوسرے فیز میں 4,453 پرائمری اسکولز جبکہ تیسرے فیز میں 2,903 پرائمری اسکولز کی نجکاری کی جائے گی۔ یہ تمام گورنمنٹ اسکول ایس ای ڈی یعنی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لسٹ سے خارج کر دیے گئے ہیں، جن کو سرکاری اسکولز دیے جائیں گے۔ پیف کی طرف سے فی اسٹوڈنٹ 650 روپے دیے جائیں گے، البتہ بعد میں اس میں اضافہ بھی کیا جا سکے گا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی اتنا منافع بخش کام نہیں ہے۔ اس فیس کے ساتھ اسکول چلانا صرف اور صرف خدمت خلق ہی ہے۔ اکثر لوگ اس امید پر ان اسکولز میں دلچسپی لے رہے ہیں کہ شاید فیس بڑھ جائے، جس کا قوی امکان بھی ہے، کیونکہ مختلف آراء کے مطابق سرکاری شعبے میں فی اسٹوڈنٹ 3,500 روپے خرچ ہو رہا ہے۔ ہر سال ان اسکولوں کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ 3 مرتبہ اسکول فیل ہونے پر دوسرے گروپ کو ری ایلوکیٹ ہوگا۔ ہر سال مڈل کی ایک کلاس پڑھا کر 8 تک کلاس لے جانے کی اجازت ہوگی۔ جو اسکولز ینگ گروپ انڈیویجول سے بچ جائیں گے وہ تمام این جی اوز کو دے دیے جائیں گے۔ ٹرانسفر کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ 1 جولائی سے باقاعدہ ٹرانسفر اوپن ہو جائیں گے، جس میں ایس ٹی آر سمیت تمام قسم کے ٹرانسفر بآسانی ہو سکیں گے۔ ایجوکیشن منسٹر نے 20 سے 30 ہزار نئے ایجوکیٹرز بھرتی کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ انہی موسم گرما کی تعطیلات میں بھرتیاں مکمل کر لی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے اپڈیٹ کچھ یوں ہے کہ جولائی میں ایڈورٹائزمنٹ کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ 29 جون 2024 کو 14,000 ایس ایس ایز اور اے ای اوز کی ریگولرائزیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔